عربی زبان میں حلوہ لکھا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سویٹ، یعنی عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز آپ کو پسند آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، تو اس کو کہہ دیتے حلوون یا حلوہ یا حلوہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس کمپنی نے اس قسم کا کوئی نام لکھا ہوا تھا، اگرچہ عربی تحریر پھر بھی مناسب نہیں ہے لباس کے اوپر، اس لیے کہ قرآن کی زبان ہے، لیکن بہرحال یہ اتنی بھی نہیں ہے کہ اس پر چھریاں نکالی جائے اور کسی کو یوں قتل کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ آگے جا رہی ہے کہ ذرہ ذرہ سی بات پر گستاخی رسول گستاخی رسول گستاخی رسول۔ تو یہ چیز ہمارے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے انٹرویو میں یہ بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی، اور اس پر جو پورے ملک کے اندر ایک قصہ سنا رہے تھے وہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی، اور پھر یہ هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدأ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ یہ ایک ویڈیو نظر سے گزری کہ جس میں ایک خاتون کے لباس پر عربی میں کچھ تحریر تھی، تو اس کی وجہ سے بڑا ہنگامہ ہوا، لوگ اس کے قتل کرنے کے لیے چھریاں لے کر آ گئے، اور بعض کے پاس پستول بھی تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک خاتون، پولیس اب موقع پر پہنچ گئی اور انہوں نے اس معاملے میں اس خاتون کو بچا لیا۔ سب سے پہلے تو ایسے مسئلے کا حکم کہ لباس پر قرآنی آیات لکھنا، ایسا لباس جس کو استعمال بھی کرتا ہو اور جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا باتھ روم جاتا ہو اور سوتا ہو، تو ایسے آیات قرآن کریم کے لکھنا جائز نہیں ہے اپنے لباس پر، بلکہ بعض دفعہ ہم مونوگرام بنا لیتے ہیں اور اس مونوگرام کے اوپر قرآن کی آیت یا اللہ کا نام یا اور کوئی مقدس تحریریں ہوتی ہیں، تو اس کا لکھنا بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ مونوگرام کپڑے کے ساتھ سی دیے جاتے ہیں اور پھر اس میں اس مقدس تحریرات کی بے حرمتی ہوتی ہے، اللہ کے نام کی عظمت کے بھی خلاف ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں نے اپنے مشتعل مسلمان بھائی جو ضرورت سے زیادہ بغیر کسی تحقیق کے اشتعال میں آ جاتے ہیں، اور وہ موضوع میں نے اس بات پر کی تھی کہ بعض لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں یا مہدویت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، تو فوری طور پر ان کو یا مارا جاتا ہے یا ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بعض لوگوں کے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، پاگل اور مینٹل ہوتے ہیں، بلکہ اکثر جو اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پاگل ہوتے ہیں، مینٹل ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے دماغ پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ اور اس نے اس طریقے سے ایک بات کہہ دی، ایک شخص کی ویڈیو میں نے دیکھی، وہ کہہ رہا تھا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، میں امام مہدی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور اس شخص کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا اور ان کی حرکتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ شخص نارمل نہیں ہے، لیکن ویڈیو بنانے والے نے یہ تاثر دیا کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور مسلمان خاموش ہے اور فلاں فلاں۔ تو گزارش یہ ہے کہ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز آ جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کر لیں، اور بعض دفعہ اس قسم کے دعووں میں ایک شخص کو معلومات نہیں ہوتی اور وہ مینٹل ہوتا ہے، دماغ اس کا کام ہی نہیں کرتا، اور ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پھر یہ جو تحریر ہے، اول تو اس تحریر کو میں نے غور سے پڑھا، اس میں نہ قرآن کا کوئی آیت ہے نہ کوئی اللہ کا نام ہے، بلکہ اس کے اوپر عربی زبان میں حلوہ لکھا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سویٹ، یعنی عربی زبان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز آپ کو پسند آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، تو اس کو کہہ دیتے حلوون یا حلوہ یا حلوہ۔ تو ظاہر ہے کہ اس کمپنی نے اس قسم کا کوئی نام لکھا ہوا تھا، اگرچہ عربی تحریر پھر بھی مناسب نہیں ہے لباس کے اوپر، اس لیے کہ قرآن کی زبان ہے، لیکن بہرحال یہ اتنی بھی نہیں ہے کہ اس پر چھریاں نکالی جائے اور کسی کو یوں قتل کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ آگے جا رہی ہے کہ ذرہ ذرہ سی بات پر گستاخی رسول گستاخی رسول گستاخی رسول۔ تو یہ چیز ہمارے عوام سے گزارش ہے کہ خدا را، اول تو اس کے اوپر قرآنی آیات تھی نہیں، اور اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا اور اتنا اس کی تشہیر کر دی گئی کہ وہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا۔ تو اس قسم کی باتوں پر ہمارے مذہب کی بھی توہین ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے ہمارا کیا رد عمل جا رہا ہے؟ بس کسی بھی بات کو ہم چاہیں تو اس کو گستاخی رسول کے عنوان پہنا کر کے
شور شرابہ شروع کر دے۔ ہم آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ یقیناً ایک مسلمان کا جذبہ ایسے ہی ہونا چاہیے، مگر یہ ہے کہ تحقیق ضروری ہے۔ بلا تحقیق ہر بات پر مرنے پر اتر آنا، یہ نہ اسلام میں ہے اور نہ ہی یہ تہذیب کے مطابق ہے۔ جب بھی اس قسم کی کوئی چیز ہو، اب کتنے شرمساری کی بات ہے کہ اس کے اوپر قرآنی آیت تھی ہی نہیں، وہ عربی زبان کی کچھ تحریرات تھی، اور وہ بھی ایسی تھی جس کا دین اور مذہب یا تقدس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن بہرحال عربی زبان ہمارے لیے ویسے بھی محترم ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے۔ پھر چلے اگر قرآنی آیات بھی ہوتی، اگر اس لباس کے اوپر قرآنی آیت ہی لکھی ہوئی ہوتی، مثلا سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہوتی یا آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوتی یا اور کچھ لکھا ہوا ہوتا، تو ہمیں اس پر سوچنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا ہے، ایسا لباس کیوں پہنا ہے۔ پوچھنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے لیے برکت کا ذریعہ سمجھ رہی ہو، اس نے قرآن کی محبت میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہو، دین کی محبت میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہو، تو پھر بھی اس کو قتل تھوڑی کیا جائے گا، بلکہ اسے سمجھایا جائے گا کہ میری بہن آپ نے تو قرآن کی عقیدت میں ایسے لکھا ہوا ہے، لیکن اس طرح لکھنا یہ قرآن کریم کی آیت توہین ہے۔ ظاہر ہے کہ بات سمجھ آ جاتی۔ اتنی جرت الحمدللہ کسی میں نہیں ہے کہ وہ توہین کرنے کے لیے اس قسم کا لباس پہن کر روڈوں پر آ جائے اور لوگوں کے سامنے آ جائے۔ تھوڑا سا بہانہ ہمیں ملنا چاہیے، اور اس کے بعد ہم اس چیز کو توہین رسالت یا توہین صحابہ یا توہین اسلام یا توہین قرآن کے نام سے آگے کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں تھوڑی سی تخفیف ہونی چاہیے، اپنے جذبات کو اسلام کے مطابق استعمال کریں۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص نے انٹرویو میں یہ بات کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی، اور اس پر جو پورے ملک کے اندر ایک قصہ سنا رہے تھے وہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی اور پھر یہ ہوا، اور اس پر ایک شور مچ گیا۔ جب شور مچ گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جی ایک عالمی مسئلہ بن گیا کہ سیدھی سی بات ہے کہ شراب پینے کی پہلے اجازت تھی، تو اگر یہ بات اس نے کہہ بھی دی تو، اور شراب پینا جب جائز تھا تو کیا برائی تھی۔ سارے صحابہ کرام بلکہ اکثر صحابہ کرام وہ شراب پیا کرتے تھے شراب کی حرمت سے پہلے، بعد میں شراب حرام ہو گئی، اس میں کون سی بات ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے آپس میں بہن بھائیوں کا نکاح ہوتا تھا، اس کو آپ ایشو بنا کر کے اٹھا دیں کہ جی دیکھیں یہ تو توہین ہو گئی۔ بہرحال ہر چیز کا ایک محل اور موقع ہوتا ہے، تو اس قسم کے جذبات کہ جس کے بعد انسان کو پچھتانا پڑے یہ مناسب نہیں ہے۔ امید ہے کہ میری کوئی بات اگر آپ کو بری بھی لگی ہو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن بہرحال میرے ہاں یہ ایک معتدل بیانیہ تھا، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے دے دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔